لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خواہران السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم درس نمبر 20 ہے، جس کا PDF آپ لوگوں کو بھیجا جا چکا ہے، اور آج ہم سورہ قریش کے بارے میں پڑھیں گے، لہٰذا درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی یطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ قریش قرآن کریم کا 106واں سورہ ہے، اور اس سورہ کا دوسرا نام الدین ہے۔ اس میں 4 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے۔ شان نزول سورہ قریش یہ ہے کہ سورہ کی شان نزول کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سورہ قریش والوں کے بارے میں نازل ہوا ہے، کیونکہ قریش والے سال میں 2 مرتبہ اہم سفر تجارت کرتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ اس کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سورہ قریش کی تلاوت کرتا ہے اسے خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور اعتکاف کرنے کی تعداد سے 10 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے پروردگار عالم۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی سورہ قریش کی تلاوت کرتا ہے اس شخص کے مانند ہے جس نے طواف خانہ کعبہ اور مسجد الحرام یعنی کہ مکہ مکرمہ میں جہاں مسجد الحرام ہے وہاں پہ اعتکاف کیا ہے، اور اگر اس سورہ کو کھانے پر پڑھا جائے تو اس کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور وہ کھانا اس کے لیے باعث شفا ہوگا، اور اس کھانے سے اسے ہرگز کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ قریش کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت بہشتی سواری کے ساتھ محشور کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن نورانی مقام پر جا بیٹھے۔ حضرت ام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں پہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا اس میں PDF میں کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ مسٹیکس ہوتی ہیں، تو اس کو بھی درست کر لیجئے، کیونکہ ام جعفر نہیں ہے بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو سورہ قریش کو کھانے پر پڑھے جس سے ضرر کا خوف ہو تو وہ کھانا اس کے لیے بیماری سے شفا ہو جائے گا، یعنی وہ اسے فائدہ پہنچائے گا، اور اگر کسی پانی پر یہ سورہ دم کیا جائے اور اس پانی کو مریض پر چھڑکا جائے تو اس کا مرض، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اس سورہ کی تفسیر میں ہے کہ تفسیر سورہ قریش دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لإیلاف قریش، قرآن کے انس و الفت کی خاطر، قریش کے انس و الفت کی خاطر، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جو انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے ہے، ابرہہ کو ہلاک کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس کے گھر کے مالک کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا اور خوف سے محفوظ بنایا۔ قریش کا معنی ہے کمانا، چونکہ یہ لوگ تجارت پیشہ تھے، نہ ان کے پاس زراعت تھی اور نہ مالداری، بلکہ غیر ملکی تجارت کر کے بسر اوقات کرتے تھے، اور یہ نصر بن کنانہ کی اولاد تھے، اور نذر کی اولاد کو ہی قریش کہا جاتا ہے، اور حرم کعبہ کی زیارت اور حرم کعبہ کی مجاورت کی وجہ سے عرب کو آبادی میں ان کا عرب آبادی جو تھی وہ ان کا احترام کرتی تھی۔ اس کا بنی نظر کا، یہاں تک کہ اگر کہیں قافلہ
چوروں ڈاکوؤں کی زد میں آ جاتا تھا اور کوئی شخص کہتا تھا کہ حرم کعبہ کا مجاور ہوں، تو چور ڈاکو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی ان پر چڑھائی نہ کر سکتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابرہہ کی فوج کو پرندوں سے مروایا تاکہ ان کی عقیدت میں اضافہ ہو اور ان کی کعبے سے محبت برقرار رہے۔ کہ ابرہہ کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں بتا دیا تھا کہ ابرہہ کون تھا اور وہ کیا کرنے آیا تھا اور اسے کس طرح سے پروردگار عالم نے شکست دی تھی، اور اس کے پورے لشکر کو جو ہاتھیوں کا لشکر تھا اسے اللہ نے بالکل نیست و نابود کر دیا تھا۔ تو یہ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے سورہ فیل میں بھی اس کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرزندان حضرت اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، اور بنی کنانہ میں قریش یعنی کہ ہاشم، اور قریش میں سے مجھ کو منتخب کیا۔ سورہ قریش سورہ فیل کے بعد نازل ہوا ہے، لہٰذا اصحاب فیل اور ابرہہ کی نابودی کی تفصیل بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ہاتھیوں کے لشکر کی نابودی کر کے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند، چبائے ہوئے بھوسے کی مانند ریزہ ریزہ کر دیا، تاکہ قریش اس مقدس سرزمین سے الفت پیدا کرے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں نہ تو کوئی باغ تھا اور نہ ہی کھیتی باڑی ہوتی تھی، جانور کی دیکھ بھال بھی ان کی محدود تھی، اور ان کی درآمد زیادہ تر انہی کے تجارتی قافلوں کے ذریعے ہو رہی تھی جو بھی آمدنی ہوتی تھی۔ وہ سردی کے موسم میں جنوب یعنی کہ سرزمین یمن کی طرف، جس کا موسم نسبتاً گرم ہوتا تھا، رخ کرتے تھے، اور گرمی کے موسم میں شمال یعنی کہ سرزمین شام کی طرف، جس کا موسم نسبتاً خوشگوار ہوتا تھا، سفر کرتے تھے۔ یعنی موسم کی مطابقت سے وہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، کبھی یمن اور کبھی شام کی طرف۔ کل بھی نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے شام کی طرف سفر تجارت کے لیے ہمت کر کے نکلنے والے بہادر انسان حضرت ہاشم بن عبد مناف تھے۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی سفر تجارت پر جانے کا موقع ملا۔ آپ لوگ اس کی جو درس ابھی آپ لوگوں کو پڑھایا گیا ہے اور جو PDF آپ لوگوں کو بھیجا گیا ہے، اس کی آڈیو بنا کر ہمیں ٹیلی گرام پر بھیجیں، اور ریکارڈنگ کرنا نہ بھولیں، اور جو چیز نہ سمجھ میں آئی ہو اسے آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں۔ آج کے درس کا سوال انشاءاللہ جو اگلا درس ہوگا، یا ہم کسی وقت آپ لوگوں کو ریکارڈنگ کر کے سوال جو ہے وہ بھیج دیں گے، آپ لوگ اسے دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔